یہ ساری کہانیاں گھڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر گئے۔ تو قرآن بتاتا کہ نبی تو بیٹیوں کو لے کر، بیٹی کو لے کر گئے، نواسوں کو لے کر گئے، علی کو لے کر گئے۔ یہ جھوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لے کر نہیں گئے، وہ مباہلے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، مباہلہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ مباہلے میں خدا نے کہہ دیا میرا محمد ابنانا و ابناکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ یہاں کہہ کے اللہ چپ ہو گیا۔ یا اللہ جہاں نساء کہا تھا، ابنا کہا تھا، انفسنا کہا تھا، وہاں کہہ دیتا اصحابنا و اصحابکم، ازواجنا و ازواجکم۔ یہ اپنے صحابی لائیں، چپ کیوں ہو گئے آپ؟ یہ اپنی بیویاں لائیں، نساءنا، یہ عورتیں لائیں، تو عورتیں لا۔ اللہ نے عورتیں کہا تھا، نبی ایک لے کے گیا۔ وجہ پڑھوں تو نیاز بیگ انصاف کرے گا۔ عورت چاہیے تھی، عورت چاہیے تھی، کرنی تھی جھوٹوں پہ لعنت۔ عورت وہ چاہیے تھی، عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ آج عورت وہ چاہیے تھی جو بیٹی بھی معصوم کی ہو، بیوی بھی معصوم کی ہو، ماں بھی معصوم کی ہو۔ آج وہ عورت چاہیے تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں گئے؟ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں نہیں آئے، یہ پہلے مدینے آئے تھے۔ انہوں نے نبی سے پہلے مناظرہ کیا تھا، یہ 3 دن نبی سے مناظرہ کرتے رہے تھے۔ یہ منوانے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عیسیٰ عبداللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کا عبد ہے۔ یہ بحث اتنی بحث ہوئی، نبی قرآن پڑھ کے سنائے جا رہا، یہ مان ہی نہیں رہے۔ 30 دن کی شام ہو گئی، جبریل نے آ کے محمد کے قدموں پہ پر رکھے، کہا خدا کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، اب ان سے بحث نہ کرنا، ان سے کہہ دے یہ بیٹے لائیں، ہم بیٹے لاتے ہیں۔ شاباش، یہ نساء لائیں، ہم نساء لاتے ہیں۔ یہ اپنے جیسے لائیں، میں وہی ترجمہ کروں گا جو کرنا چاہیے، یہ اپنے جیسے لائیں۔ پھر خدا نے کہا وہاں صرف انصاف یہ نہیں ہونا کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ، ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ، پھر میں جھوٹا خالی نہیں آنے دوں گا، پھر اس پہ لعنت بھیج کے واپس کروں گا۔ جب خدا نے کہہ دیا رشتے لے کے آ، شاید اس سے پہلے منبر کی تاریخ میں یہ زاویہ نہ استعمال ہوا، میں زاویہ استعمال کرنے لگا۔ میں ایک ربط آپ کو سنانے لگا ہوں جو واقعتاً ربط ہے۔ 3 دن رسول مسلسل ان سے بحث کرتے رہے۔ 30 دن کو جب اللہ نے کہا کہ رشتے لے کے آ، اب رسول اٹھ کے سیدہ کے دروازے پہ آئے۔ نہ ربط سننا، حدیث قصہ کے قاری بیٹھے ہو، ہر شب جمعہ تمہارے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی۔ حدیث قصہ کا ایک جملہ ہے کہ سیدہ کہتی ہے فی بعض الایام، چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے۔ ہسٹری سے جا کے پوچھنا کہ یہ اسی ہجری میں ہے جس ہجری میں 9 اور 10 کے درمیانی یہ وقت ہے جب عیسائی نجران کے مدینے مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ نے کہہ دیا تھا رشتے لا۔ اب حدیث قصہ شروع ہونے لگی ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں، حدیث قصہ مباہلے کی تیاری کا نام ہے۔ اب نبی گھر آئے، سیدہ کے دروازے پہ رکے، سیدہ کے دروازے پہ کہا سلام عیتھینی بالقصاء الیمانی، زہرا مجھے چادر اڑا دے۔ یہاں پہ حدیث قصہ والوں نے ترجمہ کیا کہ رسول نے کہا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ نبی کمزور ہو جائے تو نبوت میں نقص آ جاتا ہے، نبی بیمار ہو جائے تو نبی کمزور ہو جاتا ہے۔ نبوت میں بیماری نہیں ہوتی، نبوت میں بخار نہیں ہوتا۔ نبی نے آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، نبی نے آ کے کہا تھا زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ اس نے بیٹے مانگ لیے میرے ہیں نہیں، اسے نساء مانگ لی ہے اس قابل نہیں، اسے نفس مانگ لیے ہے تیرے گھر میں ہے، زہرا مجھے رشتے دے۔ سیدہ نے بابے کو اندر بلایا، اپنی چادر رسول کو اڑا دی،
حدیث کے ساتھ پڑھنے والے بندے بیٹھے ہیں. اب میں سطروں میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا, اوپر سے گزرنے لگا ہوں. رسول نے کہا زہرا مجھے چادر دے, زہرا مجھے چادر دے. یہ حدیث کے ساتھ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایتھی بالکسال یمانی, زہرا مجھے چادر دے. جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں, کملی والا کہہ رہا ہے زہرا مجھے چادر دے. نا 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 نا, انصاف کرو. یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے مجھے چادر دے. یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے مجھے چادر دے. سیدہ نے اپنی چادر نبی کے بدن پہ دی, نبی کو ڈھانپ دیا. تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن میں آیا. یا ام عینی یشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول. حسن چلتے چلتے رسول کی چادر کے قریب گئے. السلام علیکہ یا جدہ, نانا میرا سلام. علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دل و جان کے میوہ. یا صاحب حوضی, اے کوثر کے مالک, تجھ میرا سلام. حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء, نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے پلو اٹھایا, حسن چادر کے نیچے, رسول نے چادر کا پلو گرا دیا. دوسرا شہزادہ صحن میں آ گیا, سوال پھر وہی کیا. یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ, میں بڑی جلدی جلدی گزر رہا ہوں. حسین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی, صرف نانے کی. اس کا مطلب ہے جو نبی کی خوشبو ہے وہی امام کی خوشبو ہے, جو نبی کے بدن میں خوشبو ہے وہی حسن کے بدن میں خوشبو ہے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول. اب حسین چلتے چلتے حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے. اس سے پہلے حسن آئے تھے, حسن نے بھی سلام کیا تھا. رسول نے سلام کا جواب دیتے کیا کہا تھا؟ قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی, آنکھوں کے ٹھنڈک, دل و جان کے میوہ. اب حسین آئے, السلام علیکہ یا جد رسول اللہ, میرا نانا تجھ میرا سلام ہو. آواز آئی علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. جب رسول کو پتہ چلا باہر حسین ہے, آواز آئی یا شافع امتی, یا شافع امتی, یا شافع. نا 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 نا, مجمع پہنچا ہی نہیں. یہ امتی نہیں کہہ رہا, محمد کہہ رہا ہے. جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں, جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں. یا شافع امتی, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. تجھ پہ میرا سلام. حسین چادر کے نیچے, توجہ جی, حسین چادر کے نیچے. تھوڑی دیر بعد ایک تیسری شخصیت آئی. اب میں رک کے سکون سے لفظ کہنے لگا ہوں تاکہ لفظ ضائع نہ ہو. سلونی کے مالک نے زہرا سے پوچھا کہ رسول کہاں ہے؟ صاحب منبر سلونی نے, باب العلم نے سیدہ سے پوچھا رسول کہاں ہے؟ حسن کو رسول کیوں نہیں نظر آیا؟ حسن تو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا ہے. حسین کو نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ علی کو کیوں نہیں آیا؟ حسن بھی زہرا کے پاس آئے, زہرا نے کہا وہ رسول. حسین سیدہ کے پاس آئے, وہ رسول. علی سیدہ کے پاس آئے, وہ رسول. یہ تینوں آ رہے ہیں, یہ تینوں امام ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو, جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں, جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں. اس نے بیک وقت تین حجتوں کو رستہ دکھایا. سارے چادر کے نیچے آ گئے. حدیث کے ساتھ مکمل نہیں پڑھنا چاہتا. سارے چادر کے نیچے آ گئے. بطرف الکساء او مبید الیمن علی السماء, رسول نے چادر کو ڈھانپا, چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا, منہ آسمان, اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, میرے اللہ بس یہ میری اہل بیت ہے. میں محنت کر کے جملہ یہاں لے کے آیا, مجھے کل اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت, بس یہ. حدیث کے ساتھ پڑھو جو روز پڑھتے ہو. ایک بندہ کسی بندے سے کہتا ہے جی اس بندے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اس کے گھر میں رہتا ہے, اس کا بھائی ہے, باپ ہے, بیٹا ہے. بندہ کہتا ہے اس کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کا خاص ہے. رشتہ داری کے بعد جو دوسرا رشتہ آتا ہے اسے خاص کہتے ہیں.
نبی نے جملہ کیا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، خاصہ تھی، میرے خاص بھی یہی ہے، وحامت تھی، میرے حمایتی بھی یہی ہیں۔ آگے رسول نے کیا کہا لحمہم لحمی دموہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی انا منہم۔ میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حمایتی ہیں، میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے۔ رکے نیاز بے ایک لمحے کے لیے رکنا، یا رسول اللہ عمر میں بھی آپ بڑھے، رتبے میں بھی آپ بڑھے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون، نہیں، ان کا گوشت۔ نہ میں بہت بڑا نکتہ حل کرنے لگا ہوں، گردن کٹواؤں گا اگر رسول نے یہ جملہ کہا ہو کہ میرا خون ان کا خون ہے، نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ یا رسول اللہ بڑا تو، اور تو کہہ رہا ہے ان کا گوشت میرا گوشت، بات کھل کے سامنے یوں نتھر کے آ جائے گی۔ میں درمیان میں سے لفظ گوشت اور خون نکالنے لگا ہوں۔ رسول نے کہا ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا، نہ چار بندے سمجھے بھی تو، رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، نہیں، ان کا میرا، میرا ان کا نہیں، ان کا میرا۔ طہارت کی مہر لگ گئی، عصمت کا پہرا ہو گیا، چادر کے نیچے سارے آ گئے، رسول نے گھر کا دروازہ کھولا، مباہلے کی طرف یہ قافلہ بڑھا، اب یہ قافلہ مباہلے کی طرف جانے لگا۔ شان کیا، آگے رسول، پیچھے سیدہ، پیچھے علی، رسول کی گود میں حسین، انگلی میں حسن۔ رک میرا نبی، تو رشتے میں بڑا، تو رتبے میں بڑا، پیچھے بچوں کی ماں بھی ہے، پیچھے بچوں کا باپ بھی ہے، ایک بچہ ماں کو دے، ایک باپ کو دے، خالی ہاتھ مباہلہ کے میدان میں جا۔ عجب نہیں کہ آواز محمد آئے، اگر میں خالی ہاتھ آتا حسن رسول علی کو دے دیتے، حسین زہرہ کو دے دیتے، کل مولوی بھونک دیتا بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے۔ رسول نے کہا اٹھا کے بتا رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے، مذہب کی ضرورت بن کے آئے۔ یوں قافلہ مباہلے کی میدان کی طرف بڑھا۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری، تاریخ میں ترین نام لکھے، عاقب، عبد المسیح اور صالح۔ اس نے آتا ہوا قافلہ دیکھا، یہ اتنا ضعیف تھا، یہ اپنے ابروؤں کو اٹھا کے دیکھتا تھا، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی۔ اس نے یوں آتا ہوا قافلہ دیکھا، اس نے پادریوں سے کہا زمین پہ بیٹھو۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا تو نے؟ اس کا مجھے نہیں پتا مرد کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا عورتیں کتنی ہیں، ایک نور کا حالہ ہے۔ جو مباہلہ سننے آئے ہو، ایک نور کا حالہ ہے، ایک نور کا دائرہ ہے، جو تیزی سے ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے، میرا جی نہیں چاہتا، میں ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتا، یہ تو کوئی نور ہے، ان میں تو مرد ہی کوئی نہیں، ان میں تو مستور ہی کوئی نہیں۔ ابھی یوں عیسائی کانپ رہا تھا، دل اپنے قابو میں رکھنا، یا ادھر سے 5 قدموں کے فاصلے پہ آئے، عیسائی کی چیخ نکلی، پادری کہا سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ اس کا مجھے نہیں نظر آ رہا یہ کون ہے، لیکن اگر کوئی بی بی آ رہی ہے تو مریم پلو اٹھا کے آ رہے ہیں۔ جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ اجازت مانگی ہے، آئے نہیں تھے۔ سوال آیا ممبر پہ جبریل کے حوالے سے، اجازت مانگی ہے، آئے نہیں۔ جو ہی یہ قافلہ بڑھ گیا، پادری نے آتے ہوئے دیکھا، پادری نے چیخ ماری، کہنے کہا مجھے نہیں پتا، بیوی لایا ہے، ماں لایا ہے، بیٹی لایا ہے، لایا کوئی عزت والی ہے، مجھے اس بی بی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ مریم نے اس کی چادر کا پلو اٹھایا ہوا ہے، دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے رستہ دو، رستہ دو۔
اگر یہ وہاں تک پہنچ گئی یہ پچھلا والا پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا، اللہ نے عذاب بھیج دینا ہے۔ اس نے کہا زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ پادری زمین پہ بیٹھ گئے۔ کتابیں کہتی ہیں عبدالمسیح نے آنکھیں بند کی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، پادریوں سے کہنے لگا مجھے کندھوں سے پکڑو، جہاں مسلمانوں کا نبی کھڑا وہاں لے کے جاؤ۔ رسول کے پاس اس کا گراؤ اس سے میرے قدموں پہ، رسول کے قدموں پہ گرا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتا ہے مباہلہ نہیں کرنا، مناظرہ نہیں کرنا، مجھے صرف اتنا بتا تیرے ساتھ کوئی مستور ہے؟ فرمایا ہے۔ کیا لگتی ہے تیری؟ فرمایا میری بیٹی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے۔ بیٹی کا نام آنا تھا، کہتا ایک لمحہ ادھر رکنا۔ سر سے اپنے اس نے دستار اتاری، اپنی قوم کے سامنے چادر بنا کے ڈالی، کہنے لگا جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے انگوٹھی رکھو، جس کے گلے میں لاکٹ ہے لاکٹ پھینکو، جس کے پاس زیور ہے زیور دو۔ انہوں نے کہا کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے، خالی بھیجو گے؟ گٹھڑی اٹھائی زیوروں کی، جہاں محمد کھڑے تھے قدموں پہ رکھی، رکھ کے کہنے لگا مسلمانوں کا نبی اپنی بیٹی سے کہے ہمیں معاف کر دے، ہماری وجہ سے اسے چل کے آنا پڑا۔ اتنا کہنا تھا، نبی روتے روتے وہاں گئے جہاں زہرا کڑی تھی، رو کے نبی کی آواز آئی زہرا ہم مباہلہ جیت گئے ہیں۔ آواز آئی جیت گئے ہیں لیکن بابا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ فرمایا ایک وقت یاد آ گیا، آج عیسیٰ کی امتیوں نے اتنا حیا کیا، کل میرے دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی